دین اسلام کسی کے جذبات کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا، دین اسلام کسی کے احساسات کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی کی خواہشات کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی کی عقلیات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام اللہ اور اس کے رسول کی منشا کا نام ہے۔ اب ہم عقل چلائیں کہ جو ہے مول صاحب اس بیئر میں کیا نقصان ہے، باڈی بنتی ہے اور ڈرائیور کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اب تمہاری عقل یہاں نہیں چلے گی۔ مغرب کے اندر 3 رکعتیں اگر کوئی کہے یار یہ تو سیٹ ہی نہیں ہوتی، سفر میں جاتا ہوں تو عادی نہیں ہوتی، عشاء تو عادی ہو جاتی ہے، عصر عادی ہو جاتی ہے، 2 پڑھنی پڑتی ہے، لیکن یہ مغرب جو ہے سفر میں بھی پوری پڑھنی پڑتی ہے، تو آج کے بعد میں مغرب کی 4 رکعت پڑھوں گا تاکہ جو ہے مجھے سفر میں بھی جو ہے سہولت مل جائے اور ثواب زیادہ ملے گا۔ مول صاحب اس میں غلط کیا ہے؟ میں 2 سجدے زیادہ کر رہا ہوں، 1 رکوع زیادہ کر رہا ہوں، قرآن زیادہ پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، یہاں عقل نہیں چلتی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، رسول جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، اور جتنا دیں اتنا ہی لو۔ یہ دین مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، عقل کا استعمال نہیں چلے گا، دین مکمل ہو چکا ہے، نہ تو اس میں اب ملانے کی ضرورت ہے نہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں برا کیا ہے مول صاحب، بچوں کے پیٹ میں تو جا رہے چڑھے، برا کیا ہے، ہم نے تو کھانا بنایا ہے، مہمان بھوکے تھوڑے جائیں گے، بڑی تعویلیں کرتے ہو۔ لیکن اگر مالداری کا نشہ دکھانا ہے نا، اپنے بیٹے کی شادی میں دکھانا اور بھادرہ شہر کو قتلی کھلانا، اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا۔ مولانا نے جو حدیث پڑھی اس میں صیغہ ایسرو کا ہے، اگرچہ بہت سارا کم پیسہ ترجمہ کیا ہے، لیکن لفظ جو ہے وہ آسانی کا ہے۔ اگر آپ کروڑ پتی آدمی ہیں، آسانی کے ساتھ پورے شہر کو کھلانا چاہتے ہیں تو اسلام آپ کو منع نہیں کرے گا۔ ہاں، فضولیات سے بچنا چاہیے۔ جو ہے مولانا کی رائے صحیح تھی کہ جو ہے شادیوں میں فضول خرچے کرنے سے بہتر ہے ایسا خرچ کرنا ہے تو بچوں کی تعلیم پہ کریں۔ اور یہ صرف مولانا کی بات نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی باپ اپنی اولاد کو علم سے بڑھ کے کوئی بڑی گفٹ نہیں دے سکتا۔ تم جو الماریاں دیتے ہو، گاڑیاں دیتے ہو، یہ زنگ لگ جانا ہے، ان سب کو ختم ہو جانا ہے، لیکن جو علم دو گے اپنی اولاد کو تو اس علم سے بچوں کی یہ دنیا بھی روشن ہوگی، آنے والا جہاں بھی روشن ہوگا۔ تو اسلام جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کی منشا کا نام ہے کہ اللہ کے رسول جو دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اب عقل نہیں چلے گی یہاں۔ اس میں برا کیا کر دیا ہم نے؟ میں مسئلہ واضح کر دوں، موت کے وقت میں اسلام میں دعوت نہیں ہے۔ اسلام کیا؟ غیر مسلم بھائیوں نے میٹنگیں کر کے یہ موت کا کھانا بند کر دیا ہے، اخباروں میں اس کی خبریں ہم نے پڑھی ہیں۔ اور اسلام نے بہت پہلے کہا تھا کہ جو ہے کہیں بھی کوئی نہیں دکھا سکتا کہ موت کے موقع پہ دعوت ہو، دعوت سیٹ ہی نہیں ہوتی موت کے موقع پہ۔ ہاں، اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ مہمان بھوکا نہیں جائے گا چاہے گھر میں لاش پڑی ہو، لیکن اس کے لیے اسلام نے ایک ترتیب بتا دی کہ 3 دن تک میت کے اڑوسی پڑوسی سنبھالیں گے جتنے بھی مہمان آئیں گے۔ یہ ترتیب تھی، تعزیت اسی کا نام تھا، رسمن چٹائی پہ بیٹھنے کا نام نہیں تھا۔ پڑوسی پھر کس دن کام آئیں گے؟ یہ آخری جو ہے موت کے وقت بھی اگر کام نہیں آ رہے ہیں تو پھر پڑوسی کس بات کے ہیں؟ اسلام نے کہا موت تو سب کے گھر آنی ہے، اس لیے 3 دن تک یہ پڑوسی سنبھالیں گے۔ لیکن دعوت دینا اور پھر لوگوں کا ہجوم کرانا، بلانا اور پھر اپنی عقل کی استعمال کرنا کہ کہاں غلط لکھا ہے۔ بھائی اگرچہ میں حرام نہیں کر رہا ہوں، بہت سوچ کے بول رہا ہوں، بعض لوگ جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ کھانا حرام ہے۔ کھانا حرام نہیں ہوتا، یہ عمل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اگر آپ نے وہ کھانا بنا ہوا کھا لیا تو کھانا حرام نہیں ہے، کیونکہ کھانا کوئی غیر اللہ کے نام پہ نہیں بنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے، اس لیے میں تو جان بوجھ کے کبھی سب کے بیچ میں بیٹھ کے کھاتا ہوں
اس لیے کہ لوگوں کی یہ ذہنیت نکلے کہ حرام نہیں ہے، ورنہ علماء نے یہ کہا ہے کہ بڑے بڑے جو حضرات ہیں، جیسے کوئی بڑا امیر صاحب ہے، بڑا مولوی ہے، اس کو اس کھانوں سے بچنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عمل غلط ہے۔ لیکن میں تو بڑا آدمی ہوں نہیں، اس لیے بیچ میں بیٹھ کے کھاتا ہوں تاکہ لوگوں میں یہ بھی تو میسج جائے یہ کھانا حرام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ وہ لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، بس بیویوں کی بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ساری بیویوں کو سنبھالتے تھے۔ کچھ منٹ حضرت زینب کے گھر زیادہ لگ گئے، دوسری بیویوں نے کہا یہ کیا بات ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، پتہ کرو۔ پتہ چلا کہ وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلاتی۔ تو بیویوں نے مشورہ کیا کہ اب کل جب نبی آئیں گے نا تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ جو ہے حضرت عائشہ نے ماں ہاتھ سنبھالا، سب سے پہلے حفصہ سے مشورہ کیا، پھر حضرت سودا سے مشورہ کیا، پھر حضرت صفیہ سے جا کے ملی اور کہا کہ کل جب نبی آئیں گے تو سب یہی کہنا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر گئے، شہد کھایا۔ وہاں سے جیسے ہی حضرت صفیہ کے گھر گئے تو حضرت صفیہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کیا کھا کے آتے ہیں، بدبو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، مغافیر کی بدبو آ رہی ہے۔ مغافیر راجستھان میں ایک پودا پایا جاتا ہے ارنی، جس کے اندر گوند ہوتا ہے، جس کو گگل بھی کہتے ہیں۔ یہ بدبودار جو ہوتا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسا پودا ہوتا ہے اس کے پھولوں پہ اگر شہد کی مکھی بیٹھ جائے تو اس مکھی کا شہد خراب ہو جائے۔ یہ مغافیر کہ مغافیر کھا کے آئے، نبی نے فرمایا میں مغافیر کھا کے نہیں آیا، میں تو شہد چاٹ کے آیا ہوں۔ تو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر شہد کی مکھی نے مغافیر کا رس چوسا ہو یا اس کے پھول پہ بیٹھی ہو، بہرحال آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو تو آ رہی۔ دوسری کے گھر گئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ پھر حفصہ عائشہ کے گھر گئے، عائشہ نے بھی یہی بات کہی، ناک پہ کپڑا رکھ لیا کہ اللہ کے رسول کیا کھا کے آتے ہیں آپ۔ حفصہ کے گھر گئے، عمر کی بیٹی ہے، حفصہ نے بھی کہا اللہ کے رسول آپ کیا کھا کے آتے ہیں، مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو نبی نے حضرت حفصہ سے فرمایا حفصہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ بات کسی کو بتانا مت، کیونکہ زینب کو پتہ چل جائے گی تو ان کو دکھ ہوگا، اس لیے تم بتانا مت۔ اب بتائے گی کیوں نہیں کہ ان کی اسکیم پوری ہو رہی تھی۔ اب خوشی خوشی میں حضرت عائشہ کے پاس گئی اور کہا کہ ہماری اسکیم جو ہے کامیاب ہو گئی، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش سے یہ پیغام آیا لم یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز اللہ نے جب حلال کر دی، اب نبی نے صرف اتنا فرمایا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ جو ہے حرام چیز کو حلال قرار دیں یا حلال چیز کو حرام قرار دیں۔ کسی مفتی کو بھی اختیار نہیں ہے، کسی مولوی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ ہاں مفتی کا کام بتانا ہے، مولوی کا کام بتانا ہے کہ اسلام یہ چیز جائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ ہاں اختلاف ہو سکتا ہے علماء میں، اسلام کی کوئی بات ہو، جیسے اسلام نے کہا تصویر حرام ہے، اب وہ تصویر تھی جس کبھی لکڑی سے بنائی جاتی تھی، کبھی پتھر سے بنائی جاتی تھی، ایک شبیہ تھی، ایک مورتی تھی، اور پھر وہاں سے شرک شروع ہوا تو اسلام نے اس چیز کو منع کر دیا۔ اب ڈیجیٹل دور آیا، اب اس تصویر پہ علماء کا اختلاف ہوا، اور کسی نے کہا کہ اسلام جو ہے ضرورت پہ اجازت دے گا، بلا ضرورت ناجائز رہے گی، اور کسی نے کہا متحرک ویڈیو جائز ہے، اور کسی نے کہا نہیں متحرک ویڈیو بھی جائز۔ یہ علماء کا اختلاف الگ ہے، لیکن جو اسلام کی بات جو تھی اپنے حساب سے وہ صحیح ہی رہے گی، وہ اپنی جگہ پہ تھی، وہ صحیح رہے گی اور قیامت تک ہی رہے گی۔ بہرحال میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری پیغام کہ ہمارا ذہن نہیں دوڑایا جائے۔ اب یہ جو بیویوں والے واقعے سے آپ کو شاید یہ پیغام بھی ملا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فیصلہ کر دیا دو چار بیویوں کے کہنے پہ۔ بعض مرتبہ جو ہے کہنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور سامنے حضرت زینب اکیلی تھی، حالانکہ حضرت ام سلمہ بھی تھی، جویریہ بھی تھی، میمونہ بھی تھی، لیکن وہ سامنے نہیں آئی تھی اس کیس میں۔ اب حضرت زینب اکیلی پڑ گئی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے
کہ اگر کسی نیتے کو راستے سے ہٹانا ہو اور اس کو الیکشن میں اڑانا ہو اور اس کو راستے سے ہٹانا ہو تو نکمے لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے، وہ تو کھاؤنیوں ہے بینا تو کون لانو۔ اگر مسجد کے صدر کو ہٹانا ہو، 4-5 نکمے آدمی بیٹھ کے باتیں کرتے ہو تو کھانیوں ہے، مسجد کا پیشہ کھا گیو۔ اگر مندر کے پنڈت کو ہٹانا ہو تو 4-5 نکمے باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے یہ جو ہے پنڈت مندر کو کھا گیا۔ اب پھر جو ہے انسان تو ظاہر کو دیکھتا اور پھر ہجوم ہو جاتا ہے، وہ آدمی وہاں مدارس میں یہی ہو رہا ہے، مساجد میں یہی ہو رہا ہے۔ اگر کسی اسٹاف کو نکالنا ہو 4-5 اسٹاف اس کے پیچھے پڑ جائے گا، مشورے پہ مشورہ، شکایتوں پہ شکایتیں کرے گا، تو جو پرنسپل ہوگا وہ بھی تو انسان ہی ہے، وہ کہے گا یار یہ اکیلا سچا تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ 5 آدمی ایک طرف بات کر رہے ہیں، تو پرنسپل بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ تو جا، یہ 5 سچے ہیں۔ بہت سی مرتبہ مساجد میں بھی ہوتا ہے کہ جو ہے اگر امام جم گیا ہے، زیادہ سال ہو گئے ہیں، تو اب جو ہے یہ 4-5 نکمے لوگ بات چلاتے ہیں کہ اب دھاپ گیو، اب جو ہے مول صاحب سو جاوے، کھا کے سو جاوے، تے بھوکھا سو ہے، کھا کے سو جاوے۔ اور جو ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جماعت کو نہیں مانتا، یہ تبلیغ کا مخالف ہے، یہ شورا والا ہے، یہ حالانکہ یہ ساری باتیں افواہیں ہوتی ہیں، سب بکواس ہوتا ہے، سب غلط باتیں ہوتی ہیں، لیکن لوگوں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہجوم ان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کا پتہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سی مرتبہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں دن رات ہو رہا ہے، اپنے اڑوس پڑوس میں غور کرو، چاروں طرف ہو رہا ہے یہ۔ تو خیر اسلام کا پیغام یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ مولانا نے جو قیمتی باتیں بتائی، اسلام امن کا درس دیتا ہے، سلامتی کا درس دیتا ہے اور علم پہ زور دیتا ہے۔ اسلام نے تعلیم میں تقسیم نہیں کی ہے، اسلام کہتا ہے علم حاصل کرو، ماں کی کوکھ سے لے کے قبر کی گود تک حاصل کرتے چلے جاؤ۔ علم میں کوئی اسلام نے تقسیم نہیں کی، یہ تو ہماری اصطلاح ہے کہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی تھی وہ یوں تھی، فرمایا نفع دینے والا علم اور نقصان دینے والا علم۔ نفع دینے والا علم اللہ سے مانگا اور نقصان دینے والے علم سے اللہ کی پناہ مانگی، یہی تقسیم تھی۔ آپ علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے ملک کی خدمت کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں۔ 15 اگست آ رہی ہے نا، کل پرسوں، آپ کو یہی پیغام دے گی، اور اس میں جو ہے اس میں بھگت سنگھ نے یہی کہا تھا، اے نوجوانوں، میں جانتا ہوں کہ نوجوان کا پہلا کام ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، لیکن وہ تعلیم، وہ علم، وہ ایجوکیشن جو ملک کی خدمت میں کام نہ آئے اس کو بھگت سنگھ نکمی سمجھتا ہے اور ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہے۔ ہاں یہ ہمارے لوگ تھے۔ سبھاش چندر بوس سے پوچھا گیا تھا، رام پرساد بسمل سے پوچھا گیا خواہش کیا ہے، فرمایا آرزو ہے کہ سرفروشی کی تمنا اب میرے دل میں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ اشفاق اللہ خان سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے، اس نے کہا آرزو کچھ نہیں، تجھ سے امید کرم جس سے ہوگی ہوگی جس سے ہوگی، ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ انگریز تو ظالم کہاں تک ہے۔ ان سے بھی یہ وائرس ڈالا گیا تھا۔ اشفاق اللہ خان سے کہا گیا تھا کہ کاکوری کیس جو 1925 میں ہوا نا، ریل کا، ٹرین کا، یہ سارا جو ہے آپ الزام رام پرساد بسمل پنڈت پہ لگا دیں۔ لکھنؤ عدالت نے کہا تھا ہم آپ کو باعزت بری کر دیں گے۔ اشفاق اللہ خان نے کہا تھا ارے یہ وارث ڈالنے والے پاگلوں دیوانوں، رام پرساد بسمل صرف پنڈت نہیں میرا بھائی ہے، اس کے اشاروں پہ جان قربان کرنا میرا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔